ہماری پہلی ترجیح اس حکومت کی اور میری پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہمارا جو نیبرہڈ ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 جولائی کو عمران خان صاحب، ابھی حلف انہوں نے نہیں لیا تھا، پہلی تقریر میں انہوں نے ہندوستان کو ایک پیغام دیا کہ امن کی طرف آپ ایک قدم اٹھائیں تو ہم 2 اٹھائیں گے۔ پھر میرا پہلا پریسر آپ دیکھیے، میں نے کہا کہ ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، میں جانتا ہوں پیچیدہ ہیں، ان کا کوئی آسان حل بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن سوائے گفت و شنید کے، مذاکرات کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آئیے بیٹھ کے بات کریں۔ قائل ہو گئے، تاریخ طے ہو گئی، نیو یارک میں طے ہو گیا کہ ہم آن دا سائڈ لائنز آف UNGA ملاقات کریں گے، لیکن ڈومیسٹک پریشر اور سیاست آڑے آ گئی اور انہوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ انڈیا نے راہ فرار اختیار کی، کمٹ کرنے کے بعد، طے کرنے کے بعد۔ بالکل، انڈیا نے راہ فرار اختیار کی، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جب بھی تیار ہوں گے ہم تیار ہیں، ہمیں نہ کوئی گھبراہٹ ہے نہ ہمیں پریشانی ہے۔ دیکھیے صورتحال بدل رہی ہے، ہندوستان کو اس سے آنکھ نہیں چرانی چاہیے۔ ان کا موقف کیا رہا ہے؟ ان کا موقف یہ رہا ہے کہ دیکھیے جو کچھ مقبوضہ کشمیر پہ ہو رہا ہے نا، وہ پاکستان کی ایما پہ ہو رہا ہے، لیکن اب جو اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ آئی ہے وائلیشنز کی، وہ اس کی نفی کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ہندوستان کے مقبوضہ کشمیر میں حالات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ایلینیشن ہو رہی ہے، اور وہ ایک عوام کی لہر ہے، ایک نوجوان طبقے میں جو ان پالیسیز کے خلاف، اس بربریت کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے۔ پھر اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کی وہ رپورٹ نہیں، کمشنر کی رپورٹ کافی نہیں ہے۔ آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ جو ہاؤس آف کامنز نے جس کو تشکیل دیا، 30 اکتوبر کو اس کی رپورٹ آ گئی ہے، اور وہ وہی کہہ رہی ہے جو اقوام متحدہ کہہ رہی ہے۔ تو اب پاکستان نہیں کہہ رہا، تو انٹرنیشنل فورمز پر بات ہو رہی ہے، اور اب جنوری میں برسلز میں یورپین پارلیمنٹ میں کشمیر پہ بحث ہونی ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو کہتے تھے اس پہ بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ 2 طرفہ بات ہے، 2 طرفہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور دبانے کی کوشش کی، اور بہت سی قوتوں نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر توجہ نہیں تھی، لیکن حالات اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ آج آپ کو دیکھا کہ کشمیر کی اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑا نا، کیوں کرنا پڑا؟ بالکل جسے کہتے ہیں نا، لاجواب بھی ہو گئے، اور بے بسی کا عالم ہے، بے بسی کا عالم ہے، بے بسی کا عالم، لیکن ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے۔ بالکل حل نہیں۔ جب اپنی 2 ریاستوں میں الیکشن آتے ہیں تو انگلی ہماری طرف اٹھا کے، کیونکہ ڈومیسٹک آڈینس کو سوٹ کرتا ہے، الزام تراشی بھی کر لیتے ہیں، آتنکواد کا شور بھی مچا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر حالات ان کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب، انگلی اٹھانے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا، پروپیگنڈا آپ کر سکتے ہیں، اور بہت سی حکومتیں اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ صرف نظر بھی کر سکتے ہیں، لیکن لک دیا تو ہوئے، لیکن آپ سوچتے ہیں لیکن اس سے مسئلہ ختم تو نہیں ہوتا نا۔